لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی مہینے ذی الحجہ کا جمعۃ المبارک ہے، اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، فضائل اور ان کی شہادت کے متعلق چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا تھا تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا تھا اللہم احجنی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعادت کی زندگی عطا فرمائی اور شہادت جیسی عظیم المرتبہ آپ کو موت عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، ساری کائنات کے سردار کے بضحا والے چہرے کو دیکھتے ہیں، خوبصورت حسن و جمال کا پیکر جب چہرہ عثمان دیکھتے ہیں، دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو ہے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد عثمان اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق علماء کے مختلف قول ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ساری زندگی اتباع سنت کے مطابق گزارتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایک وقت میں 300 آدمی ان کی نگرانی کے اندر ان کی تجارت کے کام سر انجام دیا کرتے تھے، ان کے ملازم ہوا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، امیر آدمی تھے۔ اسلام لانے کے بعد اپنا تن من دھن اسلام کے لیے جو ہے اسلام پر لگا دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہیں، عثمان کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا آنکھوں سے آنسو بہہ جایا کرتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ نے کہا عثمان آپ تو جنتی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے محبوب کی زبانی متعدد بار آپ کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، پھر آپ کا اور اتنا رونا کیسا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
اگر قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا تو باقی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناشر قرآن ہیں، رات کے وقت 2 رکعت کے نفل کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے اور ایک رات کے اندر قرآن پاک کو مکمل پڑھ دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت مقام عطا فرمایا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں، جو آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ عظمت مقام اور شان ہے، جس کو کملی والا کہا جاتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر غزوہ بدر پیش آتا ہے، محبوب غزوہ بدر پر چلے جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں مسلمان فاتح کی حیثیت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ پیاری بیٹی رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی سفر سے آتے پہلے مسجد نبوی کے اندر جایا کرتے تھے۔ آج محبوب مسجد نبوی کے اندر جانے کی بجائے جنت البقیع کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، وہاں سیدہ رقیہ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ابھی آپ کی بیٹی کو دفن کیا ہے، اجازت ہے تو قبر کو کھود دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی زیارت کر لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں علی، قبر کو کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی پیاری بیٹی رقیہ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اب ہماری آخرت میں ملاقات ہوگی۔ جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں عثمان کیا بات ہے؟ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میرا تعلق سیدہ رقیہ کی وجہ سے تھا، آج اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ جو میری نسبت تھی، تعلق تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جب ام کلثوم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد عثمان پھر پریشان ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو تعلق تھا، جو نسبت تھی سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کی وجہ سے، دامادی کی وجہ سے آج وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اے عثمان اگر میری 200 بیٹیاں بھی ہوتی، میں عثمان تیرے سے اتنا راضی ہو چکا ہوں کہ میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ پھر اسی پر بس نہیں، اسی لیے تو عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہے، ایک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، ایک مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر کے دوہری دامادی کا شرف ملا، اور جو ہے اسی وجہ سے عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمتوں والے انسان ہے، وہ جو ہے بلند مرتبہ انسان ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی انسان کے نکاح کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی انسان کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی۔ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز مقام اور شان ملی ہے کہ یکے بعد دیگرے پیغمبر ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں
سیدہ رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسلام کے لیے، دین کے لیے، پیغمبر کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، پیغمبر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عثمان نے ساری زندگی گزار دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان سے اتنا راضی ہو چکے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کا فرماتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اے اللہ تم بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، محبوب کی پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا ہے، محبوب ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ فاروق اعظم آتے ہیں، محبوب پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالتے، ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے مجلس میں آتے ہیں، محبوب فوراً پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا نہ ڈالا، عثمان کے آنے پر آپ نے پنڈلی پر کپڑا ڈالا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر میں پنڈلی پر کپڑا نہ ڈالتا، عثمان تو اتنا شرمیلا ہے، عثمان میرے ساتھ بات نہ کر سکتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام اور شان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی چاروں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ پہاڑ نے خوشی کے ساتھ جھومنا، ہلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہے اور فاروق اعظم اور عثمان غنی یہ 2 شہید ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارتے ہیں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا کہ جاؤ عثمان سے جا کر لے لو۔ وہ سائل جب عثمان کے دروازے پر آتا ہے تو اس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، اللہ کی بندی رات چراغ کے اندر بتی موٹی کرنے کی وجہ سے تیل کا زیادہ خرچہ ہو گیا۔ جب اس فقیر اور سائل نے یہ جملہ سنا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اللہ کے محبوب نے کس کنجوس کے پاس مجھے بھیج دیا۔ جب بات کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، اشرفیوں کے ایک تھیلی اٹھاتے ہیں، لا کر اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ فقیر بڑا حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ تھیلی تو میری کئی نسلوں کے لیے کافی ہے، تو کہا عثمان اپنی بیوی کو تو بتی موٹی کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہے تھے، لیکن مجھے اتنا دے دیا کہ میری کئی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اپنی ذات کے لیے پھونک پھونک کر خرچ کرنا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آ جائے، اللہ کے راستے میں سب کچھ لگا دینا ہے، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اور جو ہے یہ میں تمہیں نہیں دے رہا، میں تو یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کر رہا ہوں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت بھی آتا ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے پلاٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے وقف کیا۔ اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی اور جو ہے مسجد نبی کی توسیع کا وقت آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مسجد نبی کی توسیع کے لیے پلاٹ خرید کے وقف کرے گا، میں محمد اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ پلاٹ خرید کر کے مسجد نبی کی توسیع کے لیے موقف کر دیتے ہیں، اللہ کے محبوب جنت کی بشارت دیتے ہیں۔
پھر اسی پر بس نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ مسجد نبی کی توسیع فرمائی ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، ابو بکر گھر کا سارا مال لے آئے، عمر آدھا مال لے آئے، عثمان بھی وقفے سے 3 مرتبہ کئی مرتبہ عثمان نے کئی 100 اونٹ جو ہے بما ساز و سامان کے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور جب مسجد اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس وقت مسجد قباء کی بنیاد رکھی اللہ کے نبی نے مسجد قباء کی سب سے پہلی اینٹ لگائی، اور صدیق اکبر نے دوسری لگائی، عمر فاروق نے تیسری اینٹ لگائی، چوتھی اینٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مسلمان جب مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں، مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کو بئر رومہ کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ جب یہودی وہاں پانی بھرنے کے لیے آتے ان کے لیے آسانی ہوتی، جب مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی عورتیں مسلمان جاتے ان کو پریشان کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میٹھے پانی کا کنواں جس کو بئر رومہ کہا جاتا ہے یہودی سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخاوت کے علمبردار تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، مدینہ طیبہ کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ جاتا ہے، مسلمانوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا اناج ہے، وہ سارا کا سارا اناج مدینہ طیبہ کے اندر لے آتے ہیں۔ وہاں کے تمام جو تاجر تھے، بڑے بڑے وپاری آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریٹ لگاؤ۔ جب وہ ریٹ لگاتے ہیں تو اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اس پر مدینہ کے تاجروں نے کہا ہم سارے کے سارے تاجر تو آ چکے ہیں اور ہم بہت زیادہ ریٹ لگا چکے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے، جو ہم سے بڑا تاجر اور وپاری کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ ریٹ دیتا ہے، ہم سے بھی زیادہ پیسہ دیتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا اللہ ہے جو مجھے کئی گنا زیادہ دیتا ہے، وہ سارا کا سارا اناج اور غلہ غریب اور مستحق لوگوں کے اندر مدینہ کے اندر سارا کا سارا جو ہے تقسیم فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی ہیں اور ساری زندگی سخاوت کی ہے، بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے امیر آدمی ہیں، اور آپ کے پاس ایک ایک وقت میں 300 تک ملازم آپ کے کاروبار اور تجارت کے کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر ہیں۔ پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ ہے، 1500 صحابہ ہے یا 2400 صحابہ ہے۔ آپ جو ہے جب تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تیاری کرنے کے بعد جب اس طرف جانے لگتے ہیں، وہاں جو ہے مکہ کے اندر کسی نے افواہ پیدا کر دی کہ مدینے سے صحابہ کی جماعت کملی والے مکہ پر چڑھائی کرنا کے لیے آ رہے ہیں، تو وہاں افواہ اڑ جاتی ہے۔ انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ حملے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف بھیجا۔ عثمان مدینہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن یہاں مدینہ مکہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیچھے مدینہ کے اندر افواہ اڑ جاتی ہے کہ عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عثمان کے ساتھ اتنی محبت ہے، عثمان کے ساتھ اتنا پیار ہے۔ اللہ کے محبوب ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور 1400 صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ پھر اسی پر بس نہیں، کسی نے کہا کہ انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ آپ کو گرفتار کیا،
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم عثمان کو رہا نہیں کروا دیتے اس وقت تک ہم چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اوپر آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرے رب کو جوش آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر مجھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں بھی عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بھی عثمان کے قاتلوں کو، عثمان کے مخالف لوگوں کو ان کو جو ہے سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے والوں سے بات چیت کرتے ہیں، مکے والے کہتے ہیں کہ عثمان آپ کو مکہ کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت ہے، بیت اللہ کے گرد آپ طواف کر سکتے ہیں، ملتزم کے ساتھ چمٹ کر آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، مقام ابراہیم پر عثمان آپ جو ہے نفل پڑھ سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں، زمزم کا پانی پی سکتے ہیں۔ یہاں عثمان آپ کو عمرے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے محبوب ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان فرماتے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، جس وقت تک ہمارا سردار، ہمارا آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے گرد طواف نہیں کرتے، ہم بھی طواف نہیں کریں گے۔ ہمارا مرنا بھی محبوب کے لیے، ہمارا جینا بھی محبوب کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم محبوب کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے؟ ہمارا سب کچھ اللہ کے محبوب کے حکم پر قربان ہے، اس کے بغیر ہم عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بنتے ہیں۔ تیسرے جب خلیفہ بنتے ہیں، آپ کو 12 سال تک آپ نے خلافت کے کام سر انجام دیے، اور 44 لاکھ مربع میل تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ یہودیوں سے یہ برداشت نہ ہوا۔ عثمان کے دور کے اندر بڑی فتوحات ہوئی، اسلام کو بڑی ترقی ملی، یہود و نصارہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ہر دور کے اندر یہود و نصارہ کافر اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی سازش تیار ہوتی ہے۔ سازش کے بعد 750 آدمی مدینہ طیبہ کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ جو حج کے دن تھے انہوں نے حج کے دن کو غنیمت سمجھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس وقت حج کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ضعیف اور کمزور اور بوڑھے چند صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 82 سال کو پہنچ چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر عثمان جمعہ کے خطبے کے لیے آتے ہیں۔ وہ 750 کا ٹولہ، سبائی ٹولہ، مصر سے چلنے والے یہودیوں کا ٹولہ، بلوائی ٹولہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں خط لکھا گیا ہے، ہم خط کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر خط لکھا تھا، خط تو ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، آپ 750 آدمی آ چکے ہیں، آپ ضرور کسی سازش کے تحت یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ وہ مسجد نبی کے اندر آ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ جب دینے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عثمان ہم آپ کو جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر عصا تھا، لاٹھی تھی، جس کو پکڑ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، عثمان کے ہاتھوں سے وہ عصا چھین لیتا ہے، اپنے پاؤں پر اس کو مارتا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کر مجمع کی طرف پھینک دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں، اے ظالم اس عصا کو توڑ کر تو نے بہت بڑا نقصان کر دیا، تو مجھے قتل کر دیتا، لیکن محبوب کی نشانی اس عصا اور لاٹھی کو نہ توڑتا۔ یہ وہی عصا ہے، وہی لاٹھی ہے
جس کو ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑ کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق اسی کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فاروق اعظم اسی عصا اور لاٹھی کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج عثمان بھی اسی کو پکڑ کر خطبہ دے رہا ہے۔ تم نے یہ بہت بڑا نقصان کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگ جاتی ہے۔ آپ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر نہیں آ سکتے، آپ ونجگانہ نمازوں کے لیے مسجد نبوی کے اندر نہیں آ سکتے، آپ کو فلاں کام کی اجازت نہیں ہے، فلاں کام کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے، چاروں طرف وہ گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو کھانا پینا آپ کا بند کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر محصور ہو جاتے ہیں۔ جب محصور ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتے، طرح طرح کی کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالم اصل میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے رب کی طرف سے بھی یہی منظور تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کے بعد جب آرام کرتے ہیں، خواب کے اندر کملی والے کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عثمان اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو روزہ رکھا ہوا ہے، 40 دنوں کی بھوک اور پیاس ہے، آج شام آپ کی افطاری ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ ان ظالموں پر تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں مزید خلافت کا کام سر انجام نہیں دے سکتا، اب جو ہے یہ اشارہ تھا کہ میں آخرت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وقت بھی تھا جب آپ علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان چاروں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، پہاڑ ہل رہا تھا۔ آپ نے اشارہ فرمایا، اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ یہ فاروق اعظم اور عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں اشارہ تھا۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جا کر ملتے ہیں۔ ملنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، میں مدینہ کے اندر خون خرابہ پسند نہیں کرتا، مدینہ امن کا شہر ہے، میں اس شہر کے اندر خون خرابے کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا، امیر المومنین آپ جو ہے اگر حالات ایسے آ چکے ہیں، پھر آپ جو ہے مدینہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر تشریف لے جائیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا جینا بھی مدینہ کے اندر ہے، میرا مرنا بھی مدینہ کے اندر ہے، میں گنبد خضرا کے سائے کو چھوڑ نہیں سکتا، میں مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، میں مدینہ کے در و دیوار کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا، امیر المومنین اگر ایسی بات ہے، یہ لوگ آپ کے قتل پہ در پہ آ چکے ہیں، تو آپ پھر خلافت کو چھوڑ دیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عثمان اللہ آپ کو خلافت کا کرتا پہنائے گا، کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کی خلافت کے کرتے کو اتارنا چاہیں گے، لیکن عثمان آپ خلافت نہ چھوڑنا۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہ تو خلافت چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی مدینہ کے اندر خون خرابہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر محصور ہیں، 40 دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور جو ہے ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک وقت آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہیں، بھرنے کے بعد عثمان کے گھر کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ تیر اس مشکیزے کے اندر مارتے ہیں، پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی پگڑی اتارتے ہیں، چادر اتارتے ہیں، اس کو گیلا کرتے ہیں،
گیلا کرنے کے بعد عثمان کے گھر کی طرف پھینکتے ہیں کہ چلو چند گھونٹ ہی عثمان کے حلق سے نیچے چلے جائیں، عثمان جو ہے چند گھونٹ ہی پانی کے پی لے، لیکن ان ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان ظالموں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ وہی عثمان جس عثمان نے مسلمانوں کو میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، عثمان کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خرید کر کے وقف کیا اور 2 دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس عثمان کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مشورہ ہوا کہ جو ہے 2 آدمیوں کو آپ کی نگرانی کے لیے متعین کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے پیسے سے اپنے لیے نگران متعین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں حسن حسین کو فرمایا، اے میرے بیٹے جاؤ اپنے چچا عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر عثمان کا پہرا دو۔ چنانچہ پہرا دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین کو خطرہ ہے، 750 بلوائی سبائی ٹولہ جو ہے یہودیوں کے ایجنٹ وہاں عثمان کو قتل کرنے کے در پہ مدینہ طیبہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان دنوں کے اندر صحابہ کرام کی جو عظیم الشان جماعت تھی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مکہ المکرمہ کے اندر حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ ان ظالموں نے اس وقت کو غنیمت سمجھا اور اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے مدینہ طیبہ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھت پر چڑھ جاتے ہیں۔ چھت پر چڑھنے کے بعد وہ 750 بلوائی ٹولہ جو چاروں طرف سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے ان کو مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے میں عثمان وہ ہوں جس کے نکاح کے اندر پیغمبر کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم آئی۔ اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ عثمان کو جنت کی متعدد بار جو ہے بشارت دی ہے۔ اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے میں نے وقف کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے یہ کیا، اور اسلام کے لیے میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا۔ علماء فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا، اگر وہ پتھر سن لیتے پتھر جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن وہ کیسے انسان تھے، کیسے ظالم تھے، کیسے جو ہے مردہ دل انسان تھے کہ جن پر جو اس کا بالکل اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اپنا ظلم جو ہے جاری رکھا۔ عثمان کا کھانا پینا بند ہے، عثمان کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا ہے۔ اب حسن و حسین دونوں شہزادے حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ پیچھے سے 5 ظالم، 5 دشمن عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان 40 دنوں کے بھوکے اور پیاسے، آپ کو جب بھوک اور پیاس لگتی تھی آپ کیا کرتے تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مجھے بھوک اور پیاس ستاتی تھی قرآن پاک کی سورہ یاسین پڑھتا تھا، میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک کی آیات پڑھتا تھا، میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد 5 آدمی حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پہلا آدمی جب حضرت عثمان کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہے، 40 دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، 82 سال حضرت عثمان کی اس وقت عمر تھی، وہ ظالم کیا کرتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑتا ہے اور داڑھی کو کھینچتا ہے، ظلم کی انتہا کر دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اندر چھلانگ مارتا ہے، اندر آتا ہے، اندر آنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لاٹھی مارتا ہے، جس سے خون کا پھوارہ نکلتا ہے۔ وہ عثمان کا خون تھا، وہ عثمان کا خون تھا جس کی میرے اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت تھی۔ دنیا کے اندر لوگ شہادت جیسے عظیم المرتبہ جو ہے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں
کسی کا خون زمین پر گرتا ہے، کسی کا خون چٹائی پر گرتا ہے، کسی کا خون سمندروں اور پانی میں گرتا ہے، کسی کا خون کسی جو ہے پتھر پر گرتا ہے۔ واہ عثمان تیری عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے، جب عثمان کے جو ہے سر سے خون گرتا ہے، خون کے قطرے گرتے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات پر گرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا ٹکڑا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی پانی کے قطرے دیں گے، کسی کے خون کی شہادت کی گواہی وہ جو ہے پتھر دیں گے۔ عثمان کے جب خون شہادت کی گواہی دینے کی باری آئے گی، اللہ کا قرآن جو ہے عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا آدمی داخل ہوتا ہے، وہ قرآن پاک کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا آدمی جب داخل ہوتا ہے، سیدہ نیلہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، وہ آگے سے مزاحمت کرتی ہے۔ جب مزاحمت کرتی ہے، اس نے وار کیا، وار کرنے سے سیدہ نیلہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہے۔ پانچواں ظالم آدمی جب اندر داخل ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر وار کرتا ہے، اور خنجر کے ساتھ وار کرتے اب عثمان جو ہے ان پر اتنا ظلم کیا جا چکا ہے، اتنے خنجر سے وار کیے جا چکے ہیں، عثمان جو ہے تڑپ رہے ہیں، اور زبان پر اللہ کے قرآن کی یہ آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس انداز میں، ظالمانہ انداز میں، مظلومانہ انداز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے کی 18 ذی الحجہ کو جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ پھر شہادت کے بعد اتنا ظلم کیا کہ 3 دن گزر جاتے ہیں، جو ہے بے گور و کفن کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پڑی ہوئی ہے، اور چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ ہے۔ اتنا ظلم جب تیسرا دن آتا ہے، سیدہ نیلہ فرماتی ہیں ہمارے دروازے پر دستک آئی تو میں نے سمجھا کہ کوئی ہمارا خیر خواہ ہمارے دروازے پر آ چکا ہے۔ وہ ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت سے، ڈیڈ باڈی سے جب کپڑا اوپر اٹھاتا ہے، اوپر اٹھانے کے بعد ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ عثمان کے منہ پر دے مارتا ہے۔ اتنا ظلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب 3 دن گزر جاتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کی بیوی ہے، وہ سکوت توڑتی ہے، اور توڑنے کے بعد کہتی ہے، اے ظالموں، اے سبائی ٹولو، اے ظالموں، اے مصر سے آنے والے سازشیوں، اگر تم آج بھی عثمان کو دفن نہیں کرنے دیتے تو پھر پیغمبر کی بیوی جو ہے باہر آئے گی، تمہارے لیے بد دعا کرے گی، اللہ تمہیں جو ہے عبرت کا نشانہ بنائے گا۔ وہ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کفن دیا جاتا ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میت کو جنت البقیع کی طرف، قبرستان کی طرف لے کر جا رہے تھے، اس وقت لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، وہ ظالم لوگ اوپر سے پتھراؤ کر رہے تھے۔ صرف 17 یا 18 لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس انداز میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اس بات کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ عثمان تو وہ عظمتوں والا، عثمان تو وہ فضیلتوں والا، عثمان تو پیغمبر کا دوہرا داماد، عثمان تو وہ ہے جس عثمان کو میرے نبی نے اپنی زبانی متعدد بار دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی جنت کی بشارت دے دی، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی محبوب نے عثمان کی شہادت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس آدمی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا، اس کے ہاتھ جو ہے جل کر راکھ ہو گئے۔ اللہ نے اس کو عبرت کی موت عطا کی، اور اس کے بعد
جس آدمی نے سیدنا نیلا کی انگلیوں کو کاٹا تھا، سیدنا نیلا کی انگلیوں کو کاٹا تھا، وہ جو ہے دریا کے کنارے پر اور سمندر کے کنارے پر کہہ رہا ہے النار النار النار، آگ آگ آگ۔ لوگوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، اور جو ہے پانی کے قریب کھڑے ہو کر آگ آگ کی باتیں کرتے ہو، تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے اور مجھے سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ اس پر اس نے کہا پانی کے اندر نہا لے۔ اس نے کہا نہانے سے مجھے جو ہے ٹھنڈک نہیں محسوس ہوتی، میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کی بیوی سیدہ نیلا کی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں ایک آدمی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہا ہے اور جو ہے وہاں چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس پر پوچھا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت بڑی تکلیف ہے، میں بہت بڑی پریشانی میں ہوں۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ کیا کس وجہ سے تمہیں عذاب مل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں، میں وہ بدبخت ہوں، میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لاٹھی ماری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو، عثمان کے قاتلوں کو، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، ظلم کیا، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کو سزا دی۔ یہ دنیا کی یہ گرمی، یہ دنیا کی سزا تو تھوڑی سزا ہے، آخرت کی سزا، آخرت کی گرمی اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو عظیم المرتبہ، عظیم الشان شہادت جیسی موت عطا فرمائی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسلمانوں پر بڑے احسانات کیے، مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے وقف کیا، مسجد نبی کے لیے پلاٹ خرید کر کے وقف کیا، مسجد نبی کی 2 دفعہ تعمیر فرمائی، اور دنیا کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سب سے پہلی پکی مسجد حضرت عثمان نے بنائی تھی۔ جب حضرت عثمان نے پکی مسجد بنائی، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پکی مسجدیں بنی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر پیغمبر کی جگہ بعد دیگر 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم آئی، جس عثمان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تم بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ جس عثمان کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے۔ جس عثمان کے متعلق کملی والے نے ارشاد فرمایا العثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موت کے وقت جو ظلم ہوا، مظلومانہ انداز میں عثمان کو 40 دنوں کی بھوک اور پیاس کے بعد جو مظلومانہ انداز میں جن ظالموں نے، کافروں نے، یہودیوں نے، سبائی ٹولے نے آپ کو جو ہے قتل کیا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عبرتناک سزا دی، اور کل قیامت والے دن بھی ان کو عبرتناک سزا ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر